السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ محترم حضرات اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہم سب کے لیے ایک دستور حیات بنایا ہے، زندگی کا ایک قانون عطا کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اور اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ دل اس کا اثر قبول کرے، دماغ اس سے متاثر ہو اور انسان پھر اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا پھر اسی طرح سے مطالعہ کیا جائے، اسی طرح قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور پھر ان اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس میں تدبر کیا جائے۔ جب ہم قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھ رہے ہوں، ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں معلوم ہو کہ الصمد کے کیا معنی ہوں۔ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فلق کے کیا معنی ہیں، وقب کے کیا معنی ہیں، غاسق کے کیا معنی ہوتے ہیں، وسواس اور خناس کسے کہتے ہیں۔ جب ہم ان الفاظ کے معنوں سے واقف ہوں گے تو پھر پوری آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب ہم تلاوت کریں گے تو دل اس کا اثر قبول کرے گا۔ قرآن کی ایک عجیب اثر انگیزی ہے، ایک دلوں کے اندر اتر جانے والا اس کا معجزہ ہے کہ قرآن کو جس نقطہ نظر سے پڑھا جاتا ہے اور اپنی جس ضرورت سے پڑھا جاتا ہے اور جس بیک گراؤنڈ کا آدمی اس قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے لیے الگ الگ معنی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے، پڑھنے والے سے گویا بات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ سہم گیا ہے، پست ہو گیا ہے، جھک گیا ہے، اور پہاڑ پھٹ پڑا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے جلال سے۔ اللہ کے کلام کے اندر جو طاقت ہے اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ چاہے کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے آپ شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کا جسم کا کوئی حصہ کسی صحابی سے لگا ہوا ہوتا تھا اور وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی اور میرے اوپر ایسا بوجھ پڑا کہ جیسے لگتا تھا کہ میں بکھر جاؤں گا، ٹوٹ جاؤں گا۔ اتنا زیادہ قرآن مجید کا اثر اور قرآن مجید کی سحر انگیزی تھی۔ اسی لیے اسے قول ثقیل کہا گیا ہے، ایک بھاری کلام جس کا ایک ویٹ ہے، جس کا ایک وزن ہے، جس کو سن کر انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کا پورا وجود متاثر ہوتا ہے۔ کبھی اس کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے حبشہ میں جب مسلمان اور صحابہ گئے اور حضرت جعفر نے وہاں سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں،
یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبشے سے کچھ عیسائی آئے، مکے میں آئے یا مدینے میں آئے، مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس موقع کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ اس سے صرف مسلمان ہی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اہل کتاب عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے اور خدا کا حصہ مان رہے تھے، انہوں نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے رسول پر نازل کردہ کلام کو سنا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے امٹ پڑتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا اور اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو پہچان لیا، تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی کہ ہم کدھر جا رہے تھے، کس راستے کی ہم اتباع کر رہے تھے۔ یہ اصل راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز تھا جو دلوں کے اندر اتر جایا کرتا تھا۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ پورا وجود اس سے متاثر ہوتا ہے، جیسے میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی سورہ زمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی باتیں، بڑی مستند اور پائیدار باتیں نازل فرمائی ہیں قرآن مجید میں، اور یہ کس شکل میں؟ کتاب متشابہ، ایک ایسی کتاب کی شکل میں کہ جس کی آیتیں اور جس کے مضامین اور جس کے کانٹینٹس بہت ملتے جلتے ہیں، تاکہ بار بار ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کر کے دلوں میں جما دیا جائے اور ہدایت کی طرف لوگوں کو کا رخ موڑا جائے، ان کا قبلہ درست کیا جائے۔ مثانیہ، اور یہ آیتیں وہ ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، خصوصاً سورہ فاتحہ کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا گیا کہ سبع مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار ان کی تلاوت کی جاتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جب یہ آیتیں وہ لوگ سنتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت رکھنے والے، دل کے اندر خدا کا خوف ہے، اس سے تعلق کا ایک احساس ہر وقت زندہ رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کوئی ذمہ داری دی ہے، اس نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے، اس نے مجھے قرآن پڑھنے کا مستحق بنایا ہے، یہ موقع دیا ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ قرآن پڑھ سکے۔ جب وہ اس طرح سے یاد کر کے اپنے رب کی خشیت اور خوف اپنے دلوں میں سما لیتا ہے تو ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ڈر اور خوف کے مارے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان کا رواں رواں اس سے متاثر ہوتا ہے، اور میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پورا جسم خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، کہ قرآن کا اثر اس کا دل قبول کرے، اس کا دماغ قبول کرے، اس کا پورا وجود قبول کرے، اور سننے کے بعد اس کے اوپر گریہ طاری ہو جائے۔ آپ سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہو جب اہل کتاب پر اتنا اثر ہوا، جب فرمایا جا رہا ہے کہ پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو سکتے تھے، جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جب قرآن مجید سنا تو انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو ایک عجیب و غریب کتاب سنی ہے، ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، ایسا کلام کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ جب جنوں پر اس کا اثر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، پھر اس سے سیر نہیں ہوتے تھے، پھر دل نہیں بھرتا تھا، پڑھتے رہ جاتے تھے، پوری سورہ بقرہ ایک رکعت کے اندر پڑھ جاتے، پوری سورہ آل عمران ایک رکعت کے اندر پڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی آخری آیتیں تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے اللہ سے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، عذاب دیں تو آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بہت زبردست ہیں، اور آپ کی حکمت سب سے بلند اور اونچی ہے، آپ جس کو چاہیں معاف کر دیں۔ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی
تہجد کے اندر اور قیام اللیل میں تو آپ پڑھتے چلے گئے، پوری رات اس آیت کو دہراتے رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بعض روایتوں میں کہ ابن مسعود نے ہمت کر کے لوگوں کے کہنے پر پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک آیت کو آپ بار بار دہرا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی سألت اللہ عز وجل، انی سألت اللہ ربی عز وجل شفاعت لامتی، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت کو طلب کی، اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے شفیع بنا دیجیے اپنی امت کے لیے، اور میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ دیکھ لیجئے، معاف کر دیں تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ کی مرضی، آپ کے بندے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں اگر انہوں نے آپ کے طریقے پر عمل نہیں کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر لرز گئے اور کیسے اپنی امت کو کامیابی دلا دیں اس کے لیے بے چین ہو گئے، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شفاعت عطا کیجیے کہ میں سفارش کر سکوں اپنی امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعْطَانِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ عطا کیا، مجھے یہ حق دیا کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَّا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا یہ شفاعت انشاءاللہ اس کو پہنچے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا اثر ہو سکتا تھا قرآن مجید کے سننے کا، بے شمار واقعات ہیں، لیکن صحابہ جب قرآن مجید کی آیتیں سنتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے تھے، غور کرنے لگتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ طور کے سلسلے میں دو واقعات ہیں، ایک حضرت عمر کا واقعہ ہے، ایک حضرت جبیر ابن مطعم کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت خرج عمر یعس المدینۃ ذات لیلۃ، ایک رات پہرا دینے کے لیے اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب مدینے میں نکلے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے وہیں اور تلاوت سننے لگے۔ جب انہوں نے سنا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ طور کی قسم اور کھلی کتاب میں، کھلے کاغذات میں اور ورق میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم، بیت معمور کی قسم اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ ما لہ من دافع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قسم ورب الکعبۃ حق، کعبے کے رب کی قسم، یہ قسم پوری ہو کر رہے گی اور یہ قسم برحق ہے، اللہ کا عذاب برحق ہے۔ اور اپنی سواری سے اتر گئے، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے، بالکل ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا سنا ہے، جبکہ حضرت عمر سے زیادہ قرآن کی کون تلاوت کرتا ہوگا۔ پھر اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک گھر سے نکلے نہیں، صرف نمازوں کے لیے نکلتے ہوں گے، ضرورتوں کے لیے، ورنہ گھر میں بند ہو گئے۔ فَمَكَثَ شَهْرًا يَعُودُهُ النَّاسِ، لوگ آ کر عیادت کر رہے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم کہ عمر کا مرض کیا ہے، عمر کی بیماری کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ واللہ لا يدرون ما مرضوا، لیکن حضرت عمر پہ اتنا زیادہ اثر ہوا ان آیات کا کہ وہ لوگوں سے ملنے جلنے سے بچنے لگے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں دنیا میں کیسے زندگی گزاروں، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں، جب انہوں نے سنا کہ جب انبیاء تلاوت کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں روتے ہوئے جاتے تھے، حضرت عمر یا کوئی اور صحابی کہتے هذا السجود فأين البكاء، اے اللہ ہم سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن رونا کہاں سے لائیں، ہماری آنکھیں بہتی نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، آنسوؤں سے دعا نہیں مانگتے، محتاج بن کے آپ کے سامنے نہیں جھکتے، اے اللہ یہ کیفیت جو انبیاء کی کیفیت ہے جس کا ذکر سورہ مریم میں، ہم کہاں سے لائیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، جب میں نے یہ آیتیں سنی کہ کیا وہ بغیر
کسی کے پیدا کیے ہوئے پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین میں پیدا کیے، آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا وہ دروغہ بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس بات پر چاہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ہیں ذالک کان ذالک اول ما وقر فی قلبی، میرے دل میں یہ جب میں نے سورہ طور کی آیت سنی تو یہ پہلا موقع تھا جب ایمان میرے دل میں گھر کر چکا تھا، ایمان میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، ایمان میرے دل میں سرایت کر چکا تھا۔ صرف یہ 2-3 آیتیں سننے کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فطرت عطا فرمائی تھی، اس کی بنیاد پر جب انہوں نے غور کیا کہ خالق اللہ ہے یہ بتایا جا رہا اور ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو تڑپ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 2 جگہ یہ روایت نقل کی، کتاب التفسیر میں نقل کی، پھر کتاب المغازی میں نقل کی۔ دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں سنی فَكَادَ قَلْبِي أَن يَطِيرُ، تو لگتا تھا کہ میرا دل اڑا چلا جا رہا ہے، میں گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ابو بکر صدیق نے جب مصطح بن اساسہ جو ان کے عزیز تھے اور عائشہ پر تہمت لگا دی تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تہمت میں یہ بھی شریک ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو قسم کھا لی کہ میں ان پر کبھی خرچ نہیں کروں گا، واللہ لا انفعه بنافعة ابدا، کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ تنگ دست تھے، غریب تھے، لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ قسم کھا لیں گے، وہ قسم نہ کھائیں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو دینے لینے کے بارے میں قسم نہ کھائیں، کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا، الا تحبون ان یغفر اللہ، بلا یا ربنا نحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو معاف کر دیں، ہم نے معاف کیا۔ اور فرمایا واللہ لا انزعها منه ابدا، جو میں خرچ کرتا تھا کبھی نہیں روکوں گا، میری کیا استطاعت ہے اور میرا کیا مقام ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، میں یہ کام جاری رکھوں گا۔ جب سنا صحابہ نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ کو تم نیکیوں کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کے بلند مقام کو، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول، مسجد کے بالکل قریب جو بیرحا باغ ہے میرا، وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک قیمتی زمین، ایک قیمتی باغ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کبھی کبھی اس کا میٹھا اور اچھا پانی پیا کرتے تھے، پر میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ارا ان تجعلها فی الاقربین، میں چاہتا ہوں کہ بخن ذالک مال رابح، مجھے معلوم ہے ارے یہ تم کیا کر رہے ہو، پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے، یہ تو بہت مفید مال ہے، یہ تو بہت قیمتی مال ہے، میں چاہتا ہوں جب حضور کو معلوم ہوگا کہ ان کے رشتہ داروں میں پہلے ضرورت مند ہیں، تو آپ نے مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم پہلے رشتہ داروں کو دو، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور قریبی لوگوں کو پورا کا پورا باغ دے دیا اٹھا کر کے، تم سب لوگوں کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ان انفس المال عندی ذالک السهم الذي هو بخیبر، میرے نزدیک میرا سب سے قیمتی مال جو آج تک ہے، اور وہ مال ایسا تھا کہ جو بڑا ایک ایگریکلچر لینڈ تھا، ایک بہت ہی قیمتی زمین تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا کہ وہ جو خیبر میں مجھے حصہ ملا تھا، اس سے زیادہ قیمتی مال میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ میں اس مال کا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبس الاصل وسبل الثمر، تم اس کی اصل کو روک لو، اور جو اس کی آمدنی آئے اور اس کا انکم آئے اس کو تم فی سبیل اللہ صدقہ کر دو، یعنی وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہیں سے وقف کی جو اہم دلیلیں اسلام میں ملتی ہیں حدیث میں، اس میں ایک اہم دلیل یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ حبس الاصل وسبل الثمر، کہ اصل کو روک لو اور جو اس سے آمدنی ہوتی رہے تم غریبوں میں خرچ کرتے رہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے منظور کیا۔ حضرت مصطح بن اساسہ کا واقعہ ابھی ہم نے ذکر کیا، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص سے کرا دی، اس کے ساتھ بڑا احسان کیا، اچھا سلوک کیا، اس نے پھر طلاق دے دی،
اور طلاق دینے کے بعد دوبارہ انہوں نے چاہا، اور ویسی طلاق تھی جس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا تھا، 2 طلاق دی ہوگی، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہوں گے، حضرت معقل نے فرمایا کہ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گا، تم نے میری بہن کے ساتھ ظلم کیا۔ لیکن پھر جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب عورتیں اپنی عدت گزار لیں، اپنی پسند سے پھر شادی کرنا چاہ رہی ہیں، اگر اسی شوہر سے جس کے پاس پہلے تھی، اگر اچھے طریقے سے رضامندی سے شادی ہو رہی ہے تو ان کو مت منع کرو، مت روکو۔ تو حضرت معقل نے کہ جب ایک شخص کو دھتکار دیا تھا اور بھگا دیا تھا، بلا کر پھر یہ کہا کہ واللہ انی ارید ان ازوجک واکرمک بہذہ الآیہ، صرف اس آیت کو پڑھ کر میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ پھر سے میں تمہاری شادی اپنے بہن سے کرا دوں، اس لیے کہ قرآن یہ حکم دے رہا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا۔ جب انہوں نے دیکھا، صحابہ نے، قرآن نے یہ کہا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، شرک اور بت پرستی ہے، یہ گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اسے چھوڑ دو، اس سے اجتناب کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنے والی ہیں، بغض پیدا کرنے والی ہیں، نمازوں سے تم کو روکنے والی ہیں، اللہ کے ذکر سے روکنے والی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم باز آ جاؤ گے شراب اور جوئے سے؟ جیسے ہی صحابہ نے یہ بات سنی، انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم ابھی کے ابھی رک گئے۔ امام جریر طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ واللہ ما خرج منا خارج ولا دخل علینا داخل، کہ کوئی نکلنے والا ابھی نکلا نہیں تھا اور گھر میں داخل ہونے والا کوئی داخل نہیں ہوا تھا، کہ حتی احرقنا الشراب وکسرنا القلال، کہ ہم نے فوراً شراب بہا دی، ہم نے شراب کے برتن توڑ دیے، توضأ بعضنا واغتسل بعضنا وخرجنا الى المسجد، ہم نے فوراً وضو کیا، ہم میں سے بعض لوگوں نے غسل کیا، ہم مسجد کی طرف نکل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا پوری ہو گئی کہ اللہم بین لنا وانزل فی الخمر بیانا شافیا، بار بار دعا کرتے تھے۔ جب آخری حکم تیسرے مرحلے میں نازل کر دیا گیا تو صحابہ نے دکھا دیا گیا کہ تعمیل حکم کسے کہتے ہیں، حکم کو ماننا کسے کہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف بیانات اور دروس قرآن صرف سننے کا ایک معمول نہ بنا لیں، صرف پڑھنے کا ایک معمول نہ بنا لیں کہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں یا سنتے ہیں، فلاں کو فالو کرتے ہیں، اور لیکن ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں کے اندر داخل ہونے دیں گے اور اپنی زندگی پر اس کو چھانے دیں گے اور اپنی زندگی میں سمانے دیں گے، اور ہم یہ طے کریں گے ہم اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، اگر قرآن کا حکم آ گیا ہم رک جائیں گے اور ٹھہر کر سوچیں گے اور اس کے بعد قرآن کے حکم پر عمل کریں گے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کا ذکر سن کر اور اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں، لرز جائیں، گھبرا جائیں؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے سنا تھا، تائب ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، ایک برائی کی طرف جا رہے تھے، قرآن کی ایک آیت کانوں میں پڑی اور طے کر لیا کہ اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے اندر جو سماجی خرابیاں ہیں، جو مالی معاملات میں ہیں، جو اخلاقیات میں ہیں، اور ہمارا نفس موٹا ہو چکا ہے، کوئی بات دلوں کے اندر اثر نہیں کرتی ہے، ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کلام فرما رہا ہے، ہم سے خطاب کر رہا ہے، بات ہم سے کہی جا رہی ہے۔ کہنے والا بھی سوچے اور سننے والے بھی سوچیں اور طے کر لیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں، ہر شخص کو دوسرے کی فکر ہے، لیکن ہماری زندگی اپنے عمر کے اعتبار سے کتنی راہ راست پر آ رہی ہے اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے، ایمان اور عقیدے میں پختگی نصیب فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن ان کے لیے سفارش کرے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔